اور یہ کہا کہ میرا احسان یاد کرو۔ اب وہ کیا احسان تھا وہ یاد جو کروایا، یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ کیا انعام تھا۔ تو یہاں سے لے کر آگے تک تقریباً 8 سے 10 وہ احسان اللہ نے ان کو یاد جو کروائے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا کیا تھا؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس بات کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی۔ تو فرعون والے کرتے کیا تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے۔ اور وہ برا عذاب تھا کیا؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، ایک بڑی بلا تھی۔ اب یہ کیوں ایسا کرتے تھے فرعون اور اس کے ساتھی؟ اصل میں فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی ہے، اور اس آگ نے جتنے بھی فرعونی ہیں ان سب کو تو جلا دیا، لیکن جتنے وہاں بنی اسرائیل والے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ بنی اسرائیل والے جو تھے نا سب فرعون نے ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، اور ان سے یہ سارے کام لیتے تھے، مزدوریاں کروانی اور جتنے بھی یعنی کام، پھر اس کے باوجود اوپر سختی بھی۔ تو اب ہوا کیا کہ جب وہ اس طرح کی سختیاں اور ظلم بڑھتے چلے گئے تو اللہ جل شانہ نے ظاہر بات ہے اب ان کو نجات دلوانی تھی فرعون سے۔ تو نجات دلانے کا طریقہ کیا بنا؟ اس کو یہ خواب آئی۔ جب اس نے خواب کے بارے میں پوچھا لوگوں سے، کیونکہ اس وقت بادشاہوں کے پاس بڑے بڑے نجومی خواب بیان کرنے والے یہ سارے ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہوگا کیا کہ ان قریب یہ بنی اسرائیل والے جو ہیں ان کے محلے میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ جو ہے وہ تمہاری سلطنت کو الٹ دے گا اور تمہیں مار دے گا۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ بنی اسرائیل سے ایسا بچہ پیدا ہونا ہے کہ جو میری حکومت کو تباہ و برباد کرے گا، تو اس نے کیا کام شروع کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا یہ اس کو ذبح کروا دیتا۔ تو اب سپاہی مقرر ہو گئے ان کے پورے محلے میں، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہونا اس نے ذبح کروا دیا۔ تو اس طرح اس نے تقریباً 70,000 بچوں کو ذبح کروایا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اب بچے ذبح ہو رہے، بوڑھے ویسے فوت ہو رہے، تو کام کون کرے گا؟ کیونکہ یہی لوگ بنی اسرائیل والے ہی فرعون کے اور اس کے حواریوں کے اور اس کے سارے کام بھی کرتے تھے۔ اب اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ ادھر وہ بچے ذبح ہو رہے ہیں اور ادھر بوڑھے مرنا شروع ہو گئے، کام کرنے والا بندہ کو نہیں بچ رہا۔ اس کو لوگوں نے مشورہ دیا یہ تو کیا کر رہا ہے، اب ہماری خدمت کون کرے گا؟ پھر اس نے 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑنا شروع کر دیا اور 1 سال مارنا شروع کر دیا۔ تو جس سال وہ زندہ چھوڑتا تھا نہیں مارتا تھا، اس سال اللہ نے ہارون علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور جس سال وہ بچوں کو ذبح کرتا تھا اس سال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، بچے ذبح ہو رہے، اس دن کیا ہوا کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو جو اس نے لوگ مقرر کیے ہوئے تھے ان میں جو دایا تھی وہاں پر، اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، ان کی وہ نبوت کی نورانیت کو دیکھ کر وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ تو اس نے بتایا ہی نہیں کہ کون پیدا ہوا ہے، بلکہ یوں کیا، ہاں یہ تو بتایا کہ بچہ ہوا، لیکن کیا کیا اس نے کہا اس کو بچانا چاہیے کسی طریقے سے۔ کیسے بچائے؟
اس نے بکری کا بچہ دیا، اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کو تھال میں رکھا، اوپر کپڑا ڈالا اور نکلی، بار بار سپاہی ہوتے تھے، تو سپاہیوں کو کہا کہ بیٹا پیدا ہوا تھا، میں نے اس کو ذبح کر دیا، اب اس کو پھینکنے جا رہے۔ اس طرح سپاہیوں نے پوچھا کچھ نہیں، اور یوں موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ ادھر فرعون کے دربار میں یہ بات مشہور ہو گئی، نجومیوں نے بتا دیا کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جس نے تمہاری سلطنت کو الٹنا ہے۔ اب اس نے اعلان کروایا میں تو روز بچے ذبح کروا رہا ہوں، پتہ کراؤ ہوا کیا؟ تو بتایا گیا کہ ایک بچہ جو تھا نا بنی اسرائیل کے گھر میں ہوا، جو عمران کے گھر پیدا ہوا، موسیٰ بن عمران، آپ کے والد صاحب کا نام عمران تھا۔ اس کو سپاہی کہتے ہیں ہم نے خود ذبح نہیں کیا بلکہ وہ جو دایا تھی اس پر چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ تلاش کرو، وہ بچہ زندہ ہے، اس کو ڈھونڈ کے لاؤ اور اس کو مارو کسی طریقے سے۔ تو یہ سپاہی ایک دم سے جا کر موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں گھسے۔ جب وہاں گھسے تو بچہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام یعنی یہ اپنی بہن کے پاس، جب دیکھا کہ سپاہی ایک دم سے آ گئے، اگر انہوں نے بچے کو دیکھ لیا تو ہمیں بھی ماریں گے، بچے کو بھی ماریں گے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ سپاہیوں نے ساری تلاشی کی، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملے، چلے گئے۔ ماں نے بعد میں پوچھا کہ بچہ کدھر ہے؟ اس نے کہا میں نے تو تندور میں ڈال دیا۔ وہاں پریشان ہو کے بھاگی آ گئے۔ تو بہن نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی میں نے اس لیے ڈالا کہ ہم تو بچ جائے کم از کم، ورنہ تو یہ تو مرے گا، یہ ہمیں بھی سب کو مروائے گا۔ لیکن جیسے ہی تندور میں جا کے دیکھا تو وہ تندور موسیٰ علیہ السلام پر گلزار بن چکا تھا، آپ انگاروں سے کھیل رہے تھے۔ پھر اس طرح آپ کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ واقعہ تھوڑا سا آگے بھی ہے، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ کل ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس سے سبق